السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا کلینکل سائیکالوجسٹ ظفر علی۔ ویلکم بیک ود اے نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سمپل ٹرکس کے ساتھ ہم ڈپریشن کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، یعنی ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب کا کلک مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ بہت زیادہ لوگ اس وقت دنیا میں ڈپریشن سے متاثر ہیں۔ ڈپریشن سائیکولوجیکل ڈیزیز میں سب سے زیادہ پھیلنے والی ایک بیماری ہے، ایک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اور کس سٹیجز پر کن کن طریقوں سے آپ ڈپریشن کو ایفیکٹو وے میں اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن ہوتا کب ہے؟ عموماً تب ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی ایک ویوڈ کوئی واضح سا فیکٹر ہو۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ڈپریشن کی اور بھی بہت ساری کازز یا ریزن ہیں، جیسے کسی لاؤڈ ون کی ڈیتھ ہو جانا، کسی بزنس میں لاس ہو جانا، کوئی بہت بڑا ایسا خسارہ آ جانا۔ اس کے بعد ٹرومیٹک سچویشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ PTSD میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیٹ میں سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے اور اس کے بعد فوراً سے اب وہی سارے ڈپریشن کے سمٹمز، لو موڈ رہنا شروع ہو جاتا ہے، انیزینس ہونا شروع ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے یا نیند زیادہ ہو جاتی ہے، بھوک زیادہ ہو جاتی ہے، لائف بے رنگ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لو سیلف اسٹیم، اور ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ زندگی بیکار یوز لیس سی ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ریسنٹلی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس انسیڈنٹ کو ابھی 2 ہفتے نہیں گزرے، تو اس وقت آپ کو کسی بھی طرح کے ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے ڈپریشن کے علاج میں سے نہ گزاریں۔ کیوں یہ ایک بریومنٹ کی سٹیٹ اس کو بولتے ہیں، یہ ایک گریف کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان گریف کے سائیکل میں سے نکلتا ہے۔ ہاں، اس سچویشن میں آپ ڈپریشن سے متعلق تھراپیز یا آپ ڈپریشن سے متعلق میڈیسن کی طرف نہ جائیں۔ اس سچویشن میں آپ کو گریف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سچویشن میں آپ کو کول، کام، ریلیکس کچھ کر سکے، آپ کا کیتھارسس ہو سکے اور آپ ایموشنلی تھوڑے سے بہتر ہو سکیں۔ اب اگر جب کلینکل ڈپریشن آتا ہے تو پھر کیا کیا جائے، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے۔ ڈپریشن کے سمٹمز کے اکارڈنگ اگر ہم چلیں تو ہم 1 بائی 1 اس کے سمٹمز کے اکارڈنگ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ڈپریشن آپ کی روٹین کو ڈسٹرب کرتا ہے اور موسٹ آف دا ڈے آپ کا موڈ لو رکھتا ہے۔ آپ نے ہر وہ پاسبل کام کرنا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے موڈ کو اپ لفٹ کر سکیں، آپ اپنے موڈ کو بہتر بنا سکیں۔ یعنی آپ دوستوں کے ساتھ باہر جائیں، آپ میوزک سنیں، آپ پازیٹیو ان لائٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، آپ اپنے موڈ کو چیئر اپ کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ ان کا استعمال کریں، آپ ان سے اپنے آپ کو گو تھرو کریں۔ آپ چاہے پارٹیز میں جائیں، آپ اچھی بکس پڑھیں۔ روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنی روٹین کو پراپر طریقے سے اسکیجول کریں۔ ڈپریشن میں آپ کی روٹین ایفیکٹ ہوتی ہے، آپ اپنی روٹین کو جو کام آپ نے صبح اٹھ کے کرنے ہیں، ہائیجین روٹین کے ساتھ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی۔ یعنی لوگ 2 3 دن برش نہیں کرتے، شاور لینے میں مشکل آتی ہے، بستر چھوڑنے میں مشکل آتی ہے، بہت سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بہت لو انرجی فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگوں کو جو بیسک ہائیجین ہے روٹین کی اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ گو اگینسٹ یور ڈپریشن۔ اگر ایسی سچویشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے مشکل آ رہی ہے، جسٹ گیو اے اسٹرانگ میسج ٹو یور سیلف کہ یہ میرا ڈپریشن ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر میں ڈپریشن کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی ہیلتھ کے ساتھ یا اپنے ساتھ نہیں کھڑا۔ سو گو اگینسٹ یور ڈپریشن۔ اپنے آپ کو آپ پش کریں، اپنے آپ کو بستر سے نکال لیں، اٹھائیں، آپ برش کریں، آپ شاور لیں، اپنی ہائیجین کو بہتر کریں، شیپ بنائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں، جب ہم اچھے طریقے سے تیار ہو کر مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے برین میں انڈورفن اور سیروٹونن لیول اپ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے اوپر جانے سے ہماری باڈی کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے اور خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے نارمل ویز میں ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، ویسے بھی خوبصورت چیزیں دیکھنے سے، نیچر میں نیچرل بیوٹی دیکھنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، اور جو ہمارا ٹریپ آف ہیپینس ہے یہ اور زیادہ اچھا، بہتر اور مضبوط ہوتا ہے۔ سو اپنی روٹین، اپنی ہائیجین اور اپنے لو موڈ کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ طریقے اپناتے رہیں۔ ڈپریشن میں سلیپ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیند نہیں آ رہی تو لوگ سونے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، اور جب ڈے کے ٹائم میں نیند آ رہی ہے تو لوگ
سو جاتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ڈپریشن میں لوگ دوسروں کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی اپنا سلیپ سائیکل ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک ڈپریشن کا ایشو ہے، جو ہیلدی سلیپ پیٹرن ہے، جو ہیلدی سلیپ سائیکل ہے، آپ اس کو ہی اپنائیں۔ رات میں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور دن میں اگر آپ کو نیند آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے۔ اگر وہ دن میں نیند آ سکتی ہے، دن میں آپ اپنے آپ کو انگیج کر لیں، آپ دن میں نہ سوئیں تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ نیند آپ کو رات میں بھی آ جائے۔ گو کہ 1-2 دن آپ کو ڈسٹربنس ہوگی، لیکن اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی نیند رات میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب سے مجھے ڈپریشن ہوا ہے میں زیادہ کھانا شروع ہو گیا ہوں، ان دونوں صورتحال میں آپ نے اپنا ڈائٹ پلان بنانا ہے۔ آپ جیسے اپنا ڈائٹ پلان بنائیں گے تو جتنی ریکوائرڈ کیلوریز ہیں، جتنی ڈائٹ ہے، وہ آپ انٹیک کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آپ اپنی ریکوائرڈ ڈائٹ انٹیک کریں گے تو آپ کا باڈی ویٹ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، اور وہ جو آپ کو سم ٹائم ڈپریشن میں لوگوں کو سٹریس کو مینج کرنے کے لیے ہنگر پینکس آ رہے ہوتے ہیں، ایکسیسو ہنگر، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے آپ لو کیلوری والی چیزیں کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کو سیٹیشن یہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں لیکن اس سے آپ کا ویٹ نہ بڑھے۔ ڈپریشن میں لوگوں کو نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اپنے نیگیٹو تھاٹس کو مینج کریں۔ نیگیٹو تھاٹس کو مینج کرنے کے لیے ہماری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس چینل کے اوپر، ڈسکرپشن میں ان کے لنک بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں جو نیگیٹو تھاٹس ہمیں آ رہے ہوتے ہیں یا اوور تھنکنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، ہم ان کو کس طرح سے اسٹرانگ وے میں سٹاپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کو سٹاپ کریں گے تو وہ نیگیٹو جو آپ کے تھاٹس ہیں اس کے ساتھ آپ ریپلیس کریں گے پازیٹیو تھاٹس کو، آپ کو پازیٹیو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈپریشن میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نیگیٹو فلٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ہم جہاں پر بھی دیکھتے ہیں ہمیں منفی چیزیں نظر آتی ہیں، جو کوئی بات کرتا ہے تو اس بات میں ہمیں ایک منفی سا جواب نظر آ رہا ہوتا ہے یا منفی پوائنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس ایک نیگیٹو چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی نیگیٹو چیزوں کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے سارے سراؤنڈنگز میں نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارا لینس ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی ایک اسپیسیفک لینس آپ نے پہنا ہے تو آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا نا۔ تو اس نیگیٹو فلٹر کو اتارنا ہے، جب بھی آپ بیٹھیں فوراً سے آپ کو یہ ایک میسج ریکال ہونا چاہیے، آپ کے مائنڈ میں کہ ریمائنڈر لگنا چاہیے بھائی نیگیٹو چیزیں نہیں، پازیٹیو بھی دیکھنی ہے۔ اگر کسی پرسن نے یہ بات کی ہے تو اس نے اس ٹائم پہ میرے سے اچھی بات بھی کی تھی، اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اس نے یہ چیز اچھی کی ہے، یہ پولائٹ بھی ہے، یہ ہمبل بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا بھی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا بھی ہے، اسٹڈی میں اچھا بھی ہے، اس کی پازیٹیو چیزوں کو بھی ریکال کریں، آپ کا مائنڈ گریجولی پازیٹیو چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹاپ تھنکنگ بلیک اینڈ وائٹ۔ ڈپریشن میں عموماً لوگ بلیک اینڈ وائٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے چیزیں بہت بالکل ٹھیک ایگزیکٹ ایکوریٹ ہیں، یا چیزیں بالکل ختم خراب اور نیگیٹو سی ہیں، یعنی یا وہ بہت برائٹ سائڈ دیکھیں گے یا وہ بہت نیگیٹو سائڈ دیکھیں گے۔ بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان میں پورشن ہوتا ہے، دیٹس ریئلسٹک پورشن، اور اس کو ہم بولتے ہیں گرے ایریا آف دا لائف، گرے پورشن، یعنی بلیک اینڈ وائٹ وہاں پر مکس ہوتا ہے، وہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے۔ ایک یہاں پر مسکنسیپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نیگیٹو سے فوراً پازیٹیو ہو جائیں، نیگیٹو سے فوراً پازیٹیو ہو جائیں۔ ایکسیسو پازیٹیوٹی از آلسو اے ٹاکسک کنڈیشن، یس، جو ہم ایکسیسو پازیٹیو ہو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے، ٹینڈنسی ٹورڈ پازیٹیو سچویشن، آپ مثبت رہیں لیکن آپ کی جو سوچ ہے وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے، وہ حقیقت پسند ہونی چاہیے۔ اگر آپ ریئلسٹک گراؤنڈ پہ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح اور صاف چیزیں نظر آئیں گی۔ گو کہ ریئلٹی از اے لٹل بٹ پینفل، لیکن کمفرٹ زون آپ کا گریجولی ڈیولپ ہو جائے گا اور آپ کی اپروچ ریئلسٹک ہو جائے گی، ریشنل اپروچ ہو جائے گی آپ کی۔ ڈپریشن اوورآل ہمارے لائف سٹائل کو چینج کر دیتا ہے، ہمارے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ آپ نے جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ ڈپریشن والا لائف سٹائل چھوڑ کر ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک ہیلدی والا لائف سٹائل اپنائیں گے تو بہت حد تک ڈپریشن کے سمٹمز ریڈیوس ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں اپنے اون پہ کرنے کے باوجود آپ کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، مسٹ کانٹیکٹ ود مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، جو بھی آپ کے قریب کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ اس سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ اگر کلینکل لیول پر ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ انٹینس لیول پر سیشنز اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سم ٹائم میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ واپس زندگی کی طرف آتے ہیں، آپ واپس ریئلسٹک
اینڈ پازیٹیو اپروچ کی طرف آتے ہیں اور زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ بہتر لگا، ان میں سے کون سا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں یا کون سا طریقہ آپ اپنائیں گے۔ اگین ریکویسٹ ہے، مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ٹرو ویلڈ انفارمیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے تعاون ہوگا۔ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم لوگ دیکھ سکیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مینٹل ہیلتھ کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔